اوکے انجینئر مرزا کے اسٹوڈنٹ پھر سے آئے, بولے کہ میں حوالہ لے کر آیا ہوں. جی آپ کا استقبال ہے. جی زید بھائی کفایت صاحب نے صحابی نبی پہ ایسی تہمت باندھی, انہوں نے کہا کہ انہیں وہ آیت یاد نہیں تھی اس سمے. یعنی کہ ایک طرف تو آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن محفوظ ہے اور انہیں یہ آیت بھی یاد نہیں ہے تیمم کے معاملے پہ. ارے وہ واقعہ آدمی اللہ کے بندے, کچھ نہیں سنتے ہو آپ. ہم نے کہا وہ واقعہ نہیں انہیں یاد نہیں تھا وہ آیت. یہی پرابلم یہی واضح آیت ہے, ہے جو. پرابلم یہی ہے کہ ایسی بات آپ منسوب کر دیتے ہو جو ہم نے نہیں کی ہے. میں نے کئی بار ایک الفاظ گھما کے بولے کہ وہ واقعہ یاد نہیں ہے. وہ حدیث تو ہم نے پیش بھی کیا تھا اسکرین پہ یعنی کہ ان کا حفظ اچھا نہیں تھا, انہیں آیت یاد نہیں تھی. آیت تھی تو یاد انہیں نہیں تھی تو بتایا گیا نہیں. حفظ اچھا نہیں تھا بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, سنن نبی داؤد وغیرہ کی روایت ہے, بھول گئے ایک آیت چھوڑ دیا اور پیچھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کھڑے تھے. بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ آیت کیا قرآن سے نکال دی گئی ہے, کیونکہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بہت بڑے قاری تھے, وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے چھوڑا ہے تو ہو سکتا ہے کہ قرآن سے نکال دی گئی ہو. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں, نہ تو قرآن سے نکالی گئی ہے نہ میں اس کو چھوڑا ہوں. تو کہا نہیں آپ جو ہے بھول گئے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں انسان ہوں, مجھ سے بھول ہو سکتی ہے, اور اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دو. تو بھائی بھول چک تو یعنی بھول بشری تقاضے کے مطابق تو اللہ کے رسول بھول گئے تو کیا کہیں گے, حافظہ صحیح نہیں تھا معاذ اللہ, اس طرح کی بات کی جاتی ہے. تو آپ سنیوں کا یہ دعویٰ کیوں ہے کہ قرآن محفوظ ہے؟ آپ نے دو تہائی قرآن کو آپ نے کھو دیا. کرنا چاہتا ہوں ان کو بات کرتے ہیں کہ کوئی انسان ہے حتیٰ کہ نبی, تو کسی ایک دو مسئلے میں اگر کوئی بھول گیا تو اس کو یہ بھلکڑ نہیں کہتے ہیں, اس کو مغفل کا حکم نہیں لگتا ہے. محدثین میں باقاعدہ جرح و تعدیل میں بحث ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی, امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا نا کہ دنیا کا کوئی محدث نہیں ہے جس نے کہیں نہ کہیں چک نہ کیا ہو, مطلب چیلنج کیا ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے چیلنج کے انداز میں بات کہی ہے. تو بھائی کتنا بڑا کوئی محدث ہو, ایک آدھ انسان ہے تو بھول ہوگی, ورنہ تو عصمت ہو جائے گا نا کہ معصوم اور محفوظ نہیں خطا ہے. یہ کسی کو بھلکڑ مغفل کب کہا جاتا ہے؟ جب وہ بار بار بولتا ہے, آج بھی بولا, کل بھی بولا, پرسوں, تو بار بار کوئی بھولتا ہے تو اسے کہا جائے گا کہ یہ بھولنے والا. انسانی تقاضے کے مطابق کوئی بات بھلائی جا سکتی ہے اور کوئی بھول سکتا ہے. جی یہ تو میں بھی مانتا ہوں, حدیث یاد نہ ہو اس پہ میں نے کوشچن نہیں کیا. میں نے کہا آیت تو یاد ہوگی کم سے کم انہیں. تو آیت کی بات ہے کب, تو کس نے کہا کہ آیت بھول گئے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے, نہ عمر رضی اللہ نے کہا نہ عمار بن یاسر نے کہا. تو آپ کہہ رہے ہو نا کہ آیت بھول گئے. تو انہوں نے منع کیوں کیا کہ تیمم کے ساتھ بھی نماز نہیں ہو سکتی؟ عجیب آدمی ہو, وہ ایک واقعہ ہے, واقعہ کی یعنی اس حکم کا نہیں انکار کر رہے ہیں, وہ حکم کا انکار نہیں کر رہے ہیں, وہ واقعہ ایک ہوا تھا, اس میں بتا رہے ہیں کہ آپ بھی ساتھ میں تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز پر جو ہے بات کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ واقعہ ان کو یاد نہیں ہے. باقی انہوں نے کہا نا کہ آپ اس کو بیان کرو. تو انہیں آیت یاد نہیں تھی, اور آپ کا سنیوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن محفوظ ہے. 2/3 قرآن تو آپ کھو چکے ہو جن میں اہل بیت کا نام تھا. اچھا 2/3 یہ کیا چٹکلا بھائی, یعنی اہل بیت ایک منٹ, یہ مسئلہ بھی, اس مسئلے میں بھی کچھ کنفیوژن ہو رہا ہے. یہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کو کون سی آیت یاد نہیں تھی؟ نہیں, جہاں پہ تیمم کی اجازت دی ہے وہ آیت یاد نہیں تھی. آیت کا مسئلہ ہی نہیں حدیث میں, یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں آیت بھول گئے. آیت بھولنے کا الزام نہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آیت بھول گیا, نہ عمار بن یاسر. یہ صاحب, یہ جو صاحب جو کیا نام ان کا, یہ شخص کی اپنی بات ہے. حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں کہ آیت بھول گئے. واضح کفر والی بات کہا اس نے کہ نہیں آیت. ایک منٹ, میں وہ حدیث آپ حضرت عمر والی لائیں, مجھے خیال سے کچھ ایک منٹ حدیث لگائیں صحیح مسلم آیت ہے نا بھائی. کون سی آیت بول دو, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سی آیت. وہ آیت کے اندر آپ نے پڑھے بھی ہیں خود. سنن نبی داؤد کی 322. پہلے آپ آیت بول رہے تھے نا, آیت. ہاں آیت شاید مائدہ کی 6. ٹھیک ہے, یہ سنن نبی داؤد کی کون سی حدیث بتایا انہوں نے؟ 1922 کھول دیتا ہوں میں. 322. کتنا, کون سا 22؟ 322. 322. ٹھیک ہے, یہ سنن نبی داؤد کی 322. یہ لیجیے حدیث. ہاں کیا آپ اس میں بتا رہے ہیں, بولیے. دیکھیے گا کیا یہ حدیث صحیح ہے جو میں نے بتائی؟ یہاں زوم نہیں ہو سکتا. ہاں بول دیجیے. 322 ہے. کیا آپ اس کے کون سے الفاظ پہ بات بول رہے ہیں؟ نہیں میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں, یہاں سے زوم نہیں ہوگا نا اس میں, آپ بتا دیجیے. اس میں آیت بھول گئے کہاں دیا ہے اس میں؟ عمر رضی اللہ عنہ آیت بھول گئے, اس میں آیت ہے ہی نہیں, اس میں آیت ہے ہی نہیں. منع کیا نا, منع کیوں کیا جب ان کے پاس آیت یاد تھی انہیں؟
وہ آیت کو آپ پڑھیں گے نا آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا. لیکن یہاں پہ کیا دیا, کہاں دیا ہے آپ اس سے یہ حدیث کیوں ہم لوگوں کو بتا رہے ہو, اس سے کیا بتانا چاہتے ہو یہ حدیث سے؟ جب تیمم سے ہم نماز ادا ہو سکتی ہے تو منع کیوں کیا انہوں نے؟ یہ حدیث تو شیخ کفایت نے جو حدیث اسکرین پہ لا کے بتائے تھے وہ آپ نے دیکھے تھے کہ نہیں دیکھے تھے؟ دیکھے تو وہی تو کوشچن ہے نا کہ انہیں یاد نہیں تھی کیا آیت. ٹھیک ہے, تو یہ جو حدیث آپ نے اسکرین پہ بھی لائے ہو نا, جو بولے ہو آپ نے لانے, اس سے کوئی نئی بات نہیں آ رہی ہے. جو ابھی تک آلریڈی بات ہو چکی ہے وہی بات ہے. اب جو قرآن کی آیت آپ بول رہے ہو نا, قرآن کی آیت, ہاں, تو اس کو لاتے ہیں. سورہ مائدہ کی 6 آیت آپ بول رہے ہو نا, کو قرآن کی آیت لائیے. میرے خیال سے حضرت عمر قرآن کی اس آیت میں جو حکم ہے اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں. وہ آیت لائیے, میرے خیال سے کچھ کنفیوژن ہو رہا ہے. جی یہ لیجئے شیخ. دیکھیے آیت میں میں آیت لے آیا ہوں جی. آیت میں تیمم کا جو ذکر ہے نا, آیت میں جو تیمم کا ذکر ہے وہ وضو کے متعلق ذکر ہے. حضرت عمر کا مسئلہ یہ تھا, حالانکہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر نے رجوع بھی کر لیا. حضرت عمر کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ غسل کا بدل نہیں مانتے تھے تیمم کو, وہ وضو کا بدل مانتے تھے. آیت میں آپ دیکھیں, آیت میں تیمم کا وضو کا ذکر ہے. آیت پوری کیا, ان کنتم مرضی الی سفرین او جاء احدکم من الغائط او لامستم النساء فلم. ان کو ہی سمجھانے دیجیے نا, آپ کیوں جواب دے رہے ہیں؟ ان کو سمجھانے دیجیے آیت کو. جی بہتر ہے نا. ہاں بھائی, یہ آیت سے کیا بات آپ سمجھ رہے ہو بتاؤ ذرا. یہ آیت میں کون سی چیز کا عمر رضی اللہ عنہ نے انکار کیا اس آیت میں, بتا دو. نہیں, جب آپ کے پاس پانی نہ ہو وضو کو تو تیمم سے نماز ادا ہو سکتی, یہ ہے اس آیت میں. آپ نے قل والعود کی مثال دی تھی کہ قل والعود کا کوئی انکار کر رہا ہے, تو بتاؤ اس میں کہاں ہے, کون سی چیز کا انکار کر رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ؟ اس آیت میں کیا بتا رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا نا کہ تیمم کے بعد بھی نماز نہیں ہوگی, منع کیا نا صحابی کو. ہاں, تو یہ آیت میں کیا دیا ہے بولو, پڑھ کے بتاؤ. تو صاف مینشن ہے کہ جب آپ کے پاس پانی نہ ہو تو وضو کے بعد تیمم کے بعد نماز ادا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کہاں دیا ہے؟ صاف الفاظ بتاؤ کہاں ہیں, پڑھو. نہیں, ہندی میں ہے اسی آیت کا. اردو ترجمہ لیجئے, انگلش ترجمہ لیجئے, کون سا ترجمہ چاہیے لیجئے, کہاں دیا ہے بتاؤ. ہو گیا, بڑا کروں یہ ہے تو اس میں مینشن ہے نا, جب الفاظ جنابت کی حالت میں آپ کے پاس پانی نہ ہو تو مٹی میں اپنا ہاتھ پوچھ کے تیمم کے بعد نماز ادا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے جو بتایا نا, اب شیخ سرفراز ایکسپلین کریں. جی شیخ, ابھی آپ ایکسپلین کریے جو کر رہے تھے. دیکھیے حضرت عمر, پہلی بات ہے کہ حضرت عمر کی جو رائے, حضرت عمر کے ہاں جو مسئلہ تھا وہ جنبی کے لیے مسئلہ تھا, جنابت لاحق ہوئی تھی. اس آیت میں جنابت کا ذکر کہاں ہے؟ اس آیت میں جنابت کا ذکر کہاں ہے مینشن ہے, دیکھیے نا صاف. ارے بھائی, لکھا ہوا ہے وہاں پہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کا ذکر ہے نا, بیوی کے ساتھ ہم بستری کا ذکر ہے نا اس میں, اور یہاں پر غسل کا بھی ذکر نہیں, یہاں پر وضو کا ذکر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے بدلے میں تیمم کو جائز مانتے تھے. حالانکہ میں بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ بھی مطلب یہ دیکھنا پڑے گا, مجھے تلاش کرنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کیا کہ نہیں کیا. لیکن اس میں اولن تو وضو کا ذکر ہے, اور حضرت عمر ایسا نہیں کہ مطلق تیمم کا انکار کرتے تھے, وہ جنبی کے لیے تیمم کا انکار کرتے تھے, مطلق تیمم کا انکار نہیں کرتے تھے. اگر وہ مطلق تیمم کا انکار کرتے تب آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ کیا ان کو قرآن کی آیت نہیں پتہ تھی. وہ جنبی کے لیے تیمم نہیں مانتے تھے, پہلی بات تو یہ ہے. وضو کے لیے وہ مانتے تھے کہ وضو کے لیے تیمم, ان کا جو مذہب ہے وہ وضو کے لیے کہ وضو کا بدلہ وہ تیمم مانتے تھے. اچھا, ایسا حدیث میں ہے کہیں؟ آپ حدیث ارے میں یہ تھوڑی بول رہا ہوں کہ حدیث میں حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمر کا موقف اس معاملے میں کیا تھا. آپ جو بول رہے ہیں کہ حضرت عمر کو یہ آیت پتہ نہیں تھی, آپ جو بول رہے ہیں حضرت عمر کو یہ آیت پتہ نہیں تھی, نہیں, آپ جو بول رہے ہیں کہ حضرت عمر کو یہ آیت پتہ نہیں تھی, میں اس پر بات کر رہا ہوں, تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں ایسا ہے. تو آپ کو ان کا موقف کیسے پتا؟ کسی حدیث میں دیکھا ہوگا آپ نے. بھائی اس حدیث میں کیا ہے, وہ حدیث آپ پڑھیے نا, آپ کے سامنے موجود ہے. تو اس حدیث میں کیوں منع کیا تھا انہوں نے تیمم کو؟ وضو کی وجہ سے منع کیا تھا یا غسل کی وجہ سے؟ وہ اس آیت میں یہ آیت پوری کیا ہے, آپ پڑھیے آیت کا, ایک آیت کا ترجمہ کریں, آیت کا ترجمہ کریں بھی بات واضح ہو جائے گی. ہو پائے گا نا, مجھے بیک جانا ہوگا.
کیوں نہیں زوم ہوگا بھائی, کیوں نہیں زوم ہوگا؟ آپ ہاں آپ ان کو زوم کر دیجئے. ایڈیٹر فل اسکرین لے لو. کیوں بیک چلے گئے وہ؟ اچھا غائب ہے, ڈسکنیکٹڈ ہے وہ. ہاں آنے تو ریکنیکٹ ہونے دیجیے. ٹھیک ہے ان کو جوائن ہونے دیجیے. ایڈیٹر یہ اچھا وہ تیمم والے بھائی اگر آئے تو وہ میری بات کرا دیں, اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو آخر میں جو شبہ انہوں نے پیش کیا تھا اس کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ تعالی. اچھی بات ہے. تیمم والے مسئلے میں ٹاپک جو ہے وہ جنابت کا ٹاپک, وہ جنابت کا ہے, وہ وضو کا. اسی لیے انہوں نے بلکہ حضرت عمر قرآن کی آیت بتاتے, قرآن کی آیت پڑھ دیتے, انہوں نے واقعہ کام کریں گے. وہ تیمم والے بھائی مجھے لگتا ہے آئیں گے, اور اگر ہاں وہ آئے تو پہلے بات کرا دیں, کر دیں گے جواب. ہاں آخر میں جواب بہتر ہے انشاءاللہ. مسئلہ یہ ہے, نہیں زید بھائی سنیے, مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی شوشہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے, ہمیں بعد میں ایڈ کرنا پڑتا ہے, ضروری ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ شوشہ چھوڑ کے بھاگ جائے اور اس کا جواب کمپلیٹ نہ ہو اور اس کے چلے جانے کی وجہ سے ہم جواب ادھورا چھوڑ دیں. تو پھر وہ آیت لگا دیں پھر زید بھائی, ہاں وہ آیت لگا دیں پھر ابھی جواب دے دیتے ہیں. نہیں سنیے شیخ سرفراز جو اضافہ کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہے, اور یہ سارے اضافے ایڈ ہونے چاہیے, ورنہ 15-20 منٹ آدھے گھنٹے بعد. جی بہتر. تیمم والے بھائی آئے ہوئے ہیں؟ نہیں آئے ہوئے, تیمم والے بھائی غائب ہے. تو وہ آیت کھول دے زید بھائی, تو بات اس کو مسئلہ واضح ہو جائے اس میں نا, وہ آیت کھول دے تاکہ وہ مسئلہ واضح ہو جائے. ان صاحب کا اعتراض یہ تھا کہ حضرت عمر کی اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ حضرت عمر کو تیمم والی آیت نہیں پتا تھی, وہ ان کا اعتراض تھا نا. تو وہ آیت پوری آپ پڑھ لیں, پھر حضرت عمر کا کس معاملے میں اختلاف ہوا تھا وہ آپ دیکھ لیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. سب سے پہلے وہ پوری آیت دیکھیں کہ وہ آیت کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے. جی تھوڑا سا عربی لگا دیں زید بھائی. ہاں دیکھیے, دیکھیے آیت میں کیا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے آیت میں کیا فرمایا, ان کنتم جنوبن فطہروا, کہ اگر تم جنبی حالت میں ہو تو کیا کرو, تم طہارت حاصل کرو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا. قرآن کی دوسری آیتیں بھی ہیں جس میں یہ بات ہے کہ انسان جنبی اگر ہو جائے تو اس کو غسل کرنا ہے, غسل, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی یہ بات پتہ ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا ان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احدکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ. اللہ نے فرمایا تم اگر مریض ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی آدمی بیت الخلاء سے آیا ہے, او لامستم النساء. اب یہاں پہ لامستم النساء کا ترجمہ اگر خالص جو ہے وہ لغوی اعتبار سے کریں تو لامستم النساء کا مطلب ہوگا, لمس کا مطلب ہوتا ہے چھونا, کہ تم میں سے کسی نے عورت کو چھوا ہو. فلم تجیدوا ماء, پھر تم پانی نہ پاؤ, فتیمموا صعیدا طیبا, تو تم صاف مٹی سے تیمم کر لو, پاک مٹی سے. وامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ, اور اپنا چہرہ اور اپنا ہاتھ اس سے مل لو. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اختلاف ہوا, سوال کس بات پر ہوا تھا کہ کچھ لوگ جنبی ہو گئے تھے. جنبی کا حکم کیا ہے کہ وہ غسل کرے گا. یہ حکم کہاں پر موجود تھا, یہ خود اس آیت کے اندر موجود تھا. اگر حضرت عمر کے بارے میں کہا جائے کہ ان کو کیا یہ آیت نہیں پتا تھی, تو بھائی دیکھو ان کنتم جنبا فطہروا, کہ اگر تم جنبی ہو تو تم طہارت حاصل کر لو. تو حضرت عمر نے اسی آیت سے یہ استدلال کیا تھا. یہ کون سی آیت ہے زید بھائی؟ سورہ مائدہ کی چھٹی آیت ہے. سورہ مائدہ کی چھٹی آیت ہے. تو اس آیت سے, اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سقارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. تو قرآن میں ایک دوسری آیت بھی ہے. ہاں یہ دوسری آیت آ گئی سورہ, ہاں دوسری آیت آ گئی. اس میں بھی کیا ہے کہ تم میں سے جب کوئی انسان جنبی ہو, ولا جنوبا حتیٰ تغتسلوا, تو تم میں سے کوئی اگر جنبی ہوگا تو اس وقت تک کہ وہ پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے. تو قرآن کی سورہ مائدہ والی آیت اور سورہ نساء والی آیت, دونوں آیتوں میں یہ بات واضح تھی کہ جنبی آدمی کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. ایک بات یہ ہو گئی کہ حضرت عمر کا بھی جو استدلال تھا وہ قرآن ہی کی آیت سے تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جب تیمم والی آیت میں یہ بات واضح طور پہ موجود تھی کہ عورتوں سے ہم بستری کرنے کے بعد تیمم کیا جا سکتا ہے, تو حضرت عمر نے قرآن کی اس آیت کو کیوں نہیں تسلیم کیا؟ تو قرآن کی اس آیت کا جو لفظ تھا لامستم النساء, وہ صریح نہیں تھا جنبی ہونے کے معنی میں, بلکہ اس میں دونوں معنی کا احتمال تھا. لامستم النساء میں اس معنی کا بھی احتمال تھا کہ یہاں پہ عورت سے ہم بستری کی بات نہیں ہو رہی ہے,
بلکہ عورتوں کو چھونے کی بات ہو رہی کہ اگر تم عورتوں کو چھو لو. اور بہت سارے فقہا میں بھی اور صحابہ میں بھی جیسے غالباً ابن مسعود وغیرہ بھی ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ لامستم النساء سے جمع نہیں مراد ہے بلکہ چھونا مراد ہے. جیسے امام شافعی بھی یہ بات مانتے ہیں, اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو چھو لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو حضرت عمر یہ مانتے تھے کہ یہاں پہ جو لامستم النساء ہے یہ ہم بستری کے معنی میں نہیں ہے بلکہ چھونے کے معنی میں ہے. تو اگر چھو لے گا تو اس پر کیا واجب ہوگا؟ وضو واجب ہوگا. یہ حضرت عمر کی رائے تھی کہ اگر چھو لیتا ہے عورت کو تب تو اس پر وضو واجب ہوگا. اور اس آیت کے ذریعے سے وہ یہ مانتے تھے کہ اگر چھو لیا عورت کو اور اس کے بعد اس کے اوپر وضو واجب ہو گیا اور اس نے پانی نہیں پایا تو وہ تیمم کر لے گا. یہ حضرت عمر کی رائے تھی اور اس آیت ہی کی وجہ سے رائے تھی. لیکن وہ جنبی کے لیے قرآن کی دوسری آیت سے استدلال کرتے تھے کہ جنبی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جب تک کہ غسل نہ کر لے وہ پاک نہیں ہوگا. تیمم والی آیت میں بھی ہے جو اس سے پہلے والی آیت ہے کہ فتحرو کیا وہ جو سورہ مائدہ والے الفاظ ہے اس میں بھی فتحرو کا لفظ ہے کہ تم طہارت حاصل کرو جب عورت کے قریب جاؤ. تو حضرت عمر آیت تیمم ہاں دیکھیے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا کہ اگر تم جنبی ہو تو طہارت حاصل کر لو. تو ان دونوں آیتوں کی وجہ سے حضرت عمر یہ مانتے تھے کہ جنبی کے اوپر غسل واجب ہے. وہ غسل کا بدل تیمم کو نہیں مانتے تھے, وہ کہتے تھے تیمم جو ہے وہ وضو کا بدل ہے اور اسی آیت کی وجہ سے مانتے تھے. البتہ وہ کہتے تھے کہ اگر کسی پر غسل واجب ہو گیا تو صرف تیمم کے ذریعے سے وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ جب حضرت عمار سے حضرت عمر کا اختلاف ہوا تو حضرت عمار نے بھی حدیث کو بطور دلیل پیش کیا, قرآن کی آیت کو بطور دلیل پیش نہیں کیا ان کے سامنے. بات واضح ہے جی کہ اگر معاملہ یہ ہوتا نا کہ آیت اپنے معنی میں بالکل واضح ہے تو حضرت انس یہ نہیں بولتے کہ میں آپ کے ساتھ تھا, یہ واقعہ پیش آیا تھا اور یہ وقت پھر اللہ کے رسول نے ایسا کہا تھا. حضرت عمار نے جو ہے وہ حضرت عمر کے ساتھ اپنے پیش آنے والے واقعے کو بطور دلیل کیوں پیش کیا, قرآن کی آیت کو بطور دلیل کی پیش کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ قرآن کی آیت اپنے معانی میں سری نہیں تھی, اس میں لامستم کا لفظ تھا اور لامستم کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ لامستم سے مراد جمع کرنا نہیں ہے بلکہ لامستم سے مراد چھونا ہے, جیسا کہ امام شافعی وغیرہ نے اور دوسرے بھی بعض صحابہ نے لامستم سے چھونا مراد لیا ہے. تو یہ کہنا کہ حضرت عمر کو یہ آیت قرآن کی پتہ نہیں تھی یہ بات غلط ہے. حضرت عمر قرآن کی اس آیت کو جانتے تھے, اسی آیت سے ان کا یعنی آیت تیمم ہی سے ان کا استدلال تھا کہ جنبی انسان کو غسل کرنا چاہیے ان کنتم جنبا فطہروا اس میں بھی, اور جو دوسری آیت ہے ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا اسی آیت سے تو ان کا استدلال تھا کہ جنبی کے اوپر غسل کرنا واجب ہے. اور رہی بات لامستم النساء کا جو لفظ آیا ہے اس کی, تو وہ اس کو جمع کے معنی میں نہیں مانتے تھے, اس لیے لامستم پر جو تیمم کا لفظ آیا ہے اس کا اطلاق تیمم پر وہ نہیں کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی نے عورت کو چھو لیا ہے تو اس پر وضو واجب ہو جاتا ہے اور اگر چھونے کے بعد اس کو وضو کے لیے پانی نہ ملے تو ایسی صورت میں وہ پاک مٹی سے تیمم کر سکتا ہے. تو تیمم کے وہ منکر بھی نہیں تھے اور وہ ایسا بھی نہیں کہ تیمم کو کسی چیز کا بدل نہیں مانتے تھے, وہ وضو کا بدل مانتے تھے, غسل کا بدل نہیں مانتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ وہ چھونے کو ناقض وضو مانتے تھے کہ عورت کو چھو لینا ناقض وضو ہے. یہ پوری بات ہے.